انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے۔ اولئک کالانعام ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا۔ جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو رسالت مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا، جسے جنت جہنم کا علم نہیں، جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں، وہ جانور ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہہ دیا بل اضل سبیلا، نہیں تھوڑے تو بھی ڈھیر رکھ گئے۔ چونکہ خود اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تو کل کائنات اس کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، ایک بات یاد آ گئی پھر بھولے، قرآن کا حسن، سبحان مصدر سے فعل بنتے ہیں سارے، اور آگے سارے مشتقات بنتے ہیں۔ تو اللہ نے 15ویں پارے میں سبحان کو لائے، مصدر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے۔ تھوڑی صرف مجھے ابھی تک یاد ہے، ویسے میں نے اپنا نصاب حفظ کیا ہوا تھا، میں نصاب کا حافظ تھا، جب تک بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تکرار کر دو نہ مطالعہ کر دو، موجہ نال پڑھ دو۔ تو میں تو حفظ کرتا تھا، منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا۔ تو مصدر کے بعد فعل ماضی ہے، تو اس کے بعد اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ماضی کے بعد مضارع ہے، تو اس کے بعد صورت آئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ مضارع کے بعد امر ہے، تو اللہ آخر میں لائے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ تو کل کائنات انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے، اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کیسا ہے وہ؟ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو جاننا ہے۔ سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں، وہی سارے علوم کا منبع ہے۔ اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے، اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے۔ جو اہل اللہ، جو ابھی حضرت فرما رہے تھے، ہماری تقریریں بند کروا دی، تو وہ تار جوڑنے کے لیے تھیں کہ جب تک تار نہیں جڑے گا تو پھر میرے جیسا کیل کال والا ہوگا، وہ گہرائی کہاں سے آئے گی؟ وہ اپنی انگیٹھیاں سرد ہوں تو اوروں کی کہاں وہ گرمائے گا؟ خود ہی وہ ٹھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا گرمائے گا؟ تو پہلا علم ہے، صرف سے پہلے، نحو سے پہلے، منطق سے پہلے، فقہ سے پہلے۔ ہمارا تو علم ہی شروع ہوتا ہے ضربا ضربا، ماری جاؤ تے کٹی جاؤ، ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما، ضربتم ضربتن۔ جو 14 دفعہ کہے گا ضربا ضربا تو مارے گا نہیں تو کی کرے گا؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے الراحمون یرحمہم الرحمن، شکر ہے فرمایا کہ میں پہلی حدیث تو میں یہ پڑھا رہا ہوں اور تم شروع کرتے ہو ضربا ضربا ضربو ضربت۔ آخر دماغ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اب آدمی پاگل ہوتا ہے صرف میں تو 100 دن تک لگے رہو گردان بھی یا زور با زور بو یا ضرب ضربو یا ما ضرب لم یضرب لا یضرب لن یضرب، وہ ہر طرف سے کوئی اور لفظ ہی نہیں ملا۔ وہ کوئی اچھا خوبصورت صیغہ ہوتا کہ بھئی سننے والے کے دماغ پہ اثر پڑتا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک تاجر نے کہا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالج کے لڑکوں سے۔ میں نے ان کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے ماری جاؤ کٹی جاؤ، ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، تو وہ غصے میں نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان کو سمحا سمحو سمحت، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ سکھایا جاتا تو لا شعور پہ جا کے وہ ضرب لگاتا ہے۔ الفاظ جادو کوئی پتھر ہوتا ہے، کوئی تیر ہوتا ہے، کوئی توپ ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں۔ کہاں ایک آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کہاں دوسرا جا کے زمین پہ گرتا ہے۔ الفاظ میں تاثیر ہے، الفاظ میں طاقت ہے، اور جو نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت تھوڑی ہے، جو بغیر نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے۔ جو مہملہ ہیں وہ قوی ہیں، جو معجمہ ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی نسبت۔ ویسے تو لفظ میں طاقت ہے، حرف میں طاقت ہے، تو اس کی ایک وجہ بہت سی، وہ ابن المنظور نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو نقطے والے حروف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، بہت سی وجوہات۔ اور جو بغیر نقطے والے ہیں وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب میرے رب نے اپنا نام بنایا تو اللہ، نقطہ ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد، کوئی نقطہ ہے۔ دوسرا نام چنا تو احمد، کوئی نقطہ ہے؟ کوئی۔ لفظ اللہ کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد کوئی نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں۔ 4 جمع 4 جمع 4 کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے توحید و رسالت کو کلمے میں جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ میں نے کئی دفعہ گن کے حساب لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں، لہذا امید ہے آپ بھی حساب لگا لینا، ویسے میری ریاضی کمزور ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اہل علم سے، ہم خدا بولتے ہیں، اللہ بولتے ہی نہیں۔ ہماری زبانوں پہ خدا چڑھ گیا ہے،